اب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، میرا ایک دوست ہے، وہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ شیطان کو ہدایت دے دے۔ میں بڑا حیران ہوں، پریشان ہوا کہ یہ کون سی بات ہو گئی، تم شیطان کے لیے دعا کر رہے ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم دعا نہیں کر سکتے کہ کیونکہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ میں اس شیطان کے لیے اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اس کم وقت کو اگر ہدایت مل گئی تو تمام انسانیت کو ہدایت مل جائے گی، تمام لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے۔ اس کی یہ سوچ اچھی تھی۔ تو میں ایک پل کے لیے سوچوں میں ڈوب گیا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو کافی دنوں کے بعد مجھے ایک کتاب ہے خطبات حکیم الامت میں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو میرے سامنے اس سوال کا جواب موجود تھا۔ میں جیسے اس کتاب کو اٹھایا تو جیسے میں نے کھولا تو سامنے وہی سوال وہی جواب۔ میں بڑا حیران و پریشان ہو کہ یا اللہ یہ سوال، اس سوال کا جواب تو مجھے چاہیے تھا۔ تو میں جب اس کتاب کو پڑھتا ہوں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، شیطان کی توبہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے فلاں فلاں فلاں، یہ پورا قصہ ہے۔ تو میں پڑھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ تم کو توبہ کیوں کرنے لیتے، تاکہ تمہاری وجہ سے تمام مخلوق جہنم میں جائیں گے، تم بھی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں قبول ہو سکتی، میں اللہ سے بات کروں گا تمہارے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا یا اللہ شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے توبہ کے دروازہ کھلے ہوئے؟ تو اللہ نے کہا ہاں بالکل کھلے ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بس اس وقت اس کو میں نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، اس نے نہیں کیا، اب آدم علیہ السلام تو دنیا میں نہیں ہے، اس کو جاؤ کہو کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر میں جا کے سجدہ کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس پلٹے گیا، چلو تمام مسئلوں کا حل، فساد کا حل مل گیا، جس کمبخت کی وجہ سے سارے انسانی جہنم میں جائیں گے اس کو ہدایت مل جائے گی، تو انشاءاللہ ہم سارے انسان جنت میں چلے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد شیطان سے کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہاری بھی مغفرت ہو سکتی ہے، تم بھی جنت میں جا سکتے ہو۔ تو شیطان کہنے لگا وہ کیسے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے کہا ہاں کہا تھا، لیکن میں نے کیا نہیں، مجھے اس بات کا دکھ اور افسوس ہے۔ تو اب کیا کرے، اب تو آدم علیہ السلام نہیں ہے۔ تو شیطان نے اس سے کہا کہ آدم تو نہیں ہے لیکن آدم علیہ السلام کا قبر تو ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ حکم ہے کہ اس وقت زندہ حالت میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، مردے حالت میں، یعنی جب وہ قبر میں چلے گئے اس کے قبر میں جا کر ایک سجدہ کر دو۔ شیطان اکڑ گیا، یہ کون سی بات ہو گئی، میں تو سجدہ نہیں کر رہا، جب زندہ تھا تب نہیں کیا، اب مرنے کے بعد میں سجدہ کروں، میں نہیں کر رہا۔ یعنی شیطان کے اوپر قیامت، قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر قیامت کی صبح تک لعنت اور پھٹکار برستے رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے اور اس کی چال بازیوں سے محفوظ فرمائے۔ قرآن میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ لیے اور قسم کھائی کہ یا اللہ میں تیرے لوگوں کو ہر اس راستے میں، نیکی کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا جس سے وہ کامیابی کی طرف تیرے راستے کو پہنچتے، میں اس راستے کے درمیان روڑا ڈال دوں گا، اس کے اور تیرے درمیان میں بیٹھ جائیں گا، اس کو گمراہ کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے اور اس کے دھوکے بازی سے محفوظ رکھے اور جنت کا مستحق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔